قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور جو علم سے محروم ہیں، کیا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کر دیا، والذین اوتوا العلم منکم درجات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اخوتی و اخواتی اعزاء طلبۃ الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا بکم جمیعا۔ خوش آمدید تمام طلباء کو ہمارے اس دورہ کتاب العلم کے اندر، جس کے اندر ہم علم کے حوالے سے، طلب علم کے حوالے سے، ان کے مسائل اور اسباب کے حوالے سے، کتب کے حوالے سے، طریقہ تحصیل کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی کڑی کے تحت آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے المنہجیۃ الصحیحۃ فی طلب العلم، یعنی وہ کون سا صحیح طریقہ ہے علم کی تحصیل کے لیے۔ علم کی تحصیل کے لیے صحیح طریقہ کا اختیار کرنا، چناؤ کرنا ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھار تو کئی ایسے بچے یا ایسے کئی طالب علم اپنا وقت لگا دیتے ہیں، کثرت سے ان کے مشائخ کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، کتابیں بھی ہاتھ میں تھامی ہوتی ہیں، آنا جانا رہتا ہے مشائخ کے پاس، کبھی یہ پڑھ رہے ہیں کبھی وہ پڑھ رہے ہیں، کبھی حدیث کی کتاب ہے، کبھی تفسیر کی کتاب ہے، کبھی نحو کی کتاب ہے، کبھی فقہ کی کتاب ہے۔ اس طرح کئی ان پر کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد جب وہ فی نہایت المطاف آخر وقت میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا، گویا کہ کوئی چیز حاصل ہوئی ہی نہیں۔ پھر وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا، اتنا عرصہ بھی لگایا اور کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ یاد ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گئے بھی، وقت بھی لگایا، بیٹھے بھی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ طالب علم اس منہج کو، اس طریقے کو اختیار نہیں کیا جس طریقے پہ چل کر صحیح طور پر وہ علم کو حاصل کر سکے اور اس علم کے اندر رسوخ حاصل کر سکے۔ تو لہذا آج ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، علم کے اندر ان چیزوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے فرمان کو ذکر کیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ ایسے فوراً ہی کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ پانی تو ہے نہیں کہ گلاس پانی کا پی لیا اور علم پیٹ کے اندر چلا گیا، روٹی تو ہے نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا اور علم پیٹ کے اندر آ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کے لیے محنت ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ علم کے حوالے سے ان چیزوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں علم کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمت نہیں ہارنی ہے، طالب علم کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو اپنے ہمت کے اندر ضعف نہیں لانا چاہیے، ہمیشہ ہمت اور عزم اور استقلال کے ساتھ علم کے ساتھ جوڑا رہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع کے اندر اس کتاب بات کو ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک طالب علم حاصل کرتا رہا اور ایک دن وہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے تو کچھ پتہ نہیں، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کوئی چیز میرے ذہن میں جا ہی نہیں رہی، بات بیٹھ ہی نہیں رہی، تو اس علم کا فائدہ کیا؟ پڑھنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی چیز دماغ میں نہیں جا رہی ہے، فائدہ کیا؟ کہا کہ فترک العلم وذهب، علم کے اس طریقے کو چھوڑ کے چلے گیا۔ ذات یوم بعد ترک هذا العلم، یعنی اس کو علم کو چھوڑنے کے بعد ایک دن وہ بیٹھا رہا، وہ ایک جگہ سے گزر ہوا، اس کا مر بصخرة تتقاطر عليه الماء، يتقاطر عليه الماء، دیکھا کہ وہاں پر ایک پتھر ہے جس پر پانی قطرہ قطرہ اس پر گر رہا ہے، ٹپک رہا ہے اس پر۔ وہ پانی کا قطرہ اس پتھر پہ گرتا اور اس قطرے کے گرنے کی کثرت کے بار بار گرنے سے اس پتھر کے اندر نشان پڑ گیا۔ وہ طالب نے سوچنے لگ گیا کہ الماء بلطافته والصخرة بثقافته، کہا کہ پانی اپنی لطافت، بڑے نرمی کے باوجود، بڑا ہلکے ہونے کے باوجود بھی اس بھاری چیز کے اندر نشان ڈال دیا، اس میں اثر کر دیا۔ تو کیا میرا دل دماغ اس پتھر سے بھی اتنا سخت ہے اور یہ علم اس پانی سے بھی اتنا کم ہے؟ کہا نہیں، مجھے دوبارہ علم کی طرف جانا چاہیے، ایسا ہے نہیں۔ دوبارہ وہ علم کی طرف آیا اپنے عزت اور ہمت کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ۔ قال ثم تمہر ونبغ فیہ، کہا پھر سیکھا اور پڑھا اور اس کے اندر بڑی مہارت حاصل کی۔ تو علم کے لیے عزم و استقلال بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اندر ایسے نہیں کہ بس آج حاصل ہوا نہیں ہوا پر چھوڑ کے ہمت ہار کے بیٹھ جائے، ایسا کچھ نہیں۔ لہٰذا آج ہم اسی موضوع پر، یہ تو ابتداءً ایک بات ذکر کر رہے تھے، ہم اسی موضوع کی طرف آتے ہیں مباشرتاً، ڈائریکٹ ہی۔
تاکہ اختصاراً ساری چیزوں کو ہم ذکر کر لیں جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جس کی ضرورت ہے ہر طالب علم کو سیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سا طریقہ اپنا جس پر چل کر وہ صحیح طور پر علم حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ جس علم کو سیکھ رہا ہے وہ علم شرعی ہے، کوئی اور چیز نہیں سیکھ رہا ہے۔ علم شرعی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کتاب و سنت کے لیے اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس علم کے اندر اخلاص نہ ہو، یعنی کتاب و سنت کے علم کے تحصیل کے اندر اخلاص نہ ہو، تو وہ علم نہیں، وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے لیے عذاب کا ذات یعنی حصہ بن جائے گا۔ علم تو اس سے نفع تو دور کی بات ہے، اسی کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ المہم تو سب سے پہلے ہم نے اس مسئلے پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں، الاخلاص، کیونکہ جس چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ کر دیا، کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور جو علم سے محروم ہے، کیا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کر دیا، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْكُمْ دَرَجَاتٍ، ان کے درجات ہیں۔ جب ان کے اتنے درجات ہیں تو اس کی منزلت بھی ہے اور اس کا ایک مقام بھی ہے، تو وہ خالص محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص پر مبنی ہو، اگر نہ وہ علم نہیں رہے گا، اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو اس موضوع پر تو ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں، لہذا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے اندر دوسرا نقطہ یعنی طلب علم کے اندر صحیح طریقے کے اندر دوسرا طریقہ ہے اور دوسرا پوائنٹ یا دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ان یکون رفیقا فی طلب العلم۔ اچھا میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنی ہم باتیں ذکر کر رہے ہیں یہ علماء نے اپنی زندگی کے تجربات اس کے اندر رکھے ہیں، جس طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ صالح ال عثیمی ہیں، شیخ صالح فوزان ہیں، جس طرح اسی طرح شیخ صالح ال شیخ ہیں، دیگر مشائخ اور سلف سے بھی یہ چیز یعنی وارد ہے، انہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ جو ذکر اس باب کے اندر ہے کہ ان یکون رفیقا فی طلب العلم، کہ علم کے حاصل کے اندر اس کو رفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رفقت اور نرمی مطلوب ہے شرعاً بھی، ان اللہ رفیق یحب الرفق، ان اللہ یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ بھی رفق و نرمی کو پسند فرماتے ہیں ہر معاملے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس معاملے کے اندر رفقت آ جائے، نرمی آ جائے، الا زانہ، اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے جس کے اندر نرمی آ جائے۔ تو علم کے اندر نرمی کیسے آ جائے گی؟ علم کے اندر نرمی کیسے ہو؟ علم کی نرمی یہ ہے کہ علم کو تدریجاً حاصل کیا جائے۔ تدریجاً کا معنی ہے وقفے سے، مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ علم کو حاصل کیا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے علم کو حاصل کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ حاصل کر دیا جائے، ایک ہی ہفتے کے اندر سب کچھ حاصل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ علم کو تدریجاً حاصل کیا جاتا ہے۔ امام محمد بن مسلم شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ سے تابعی کے بھی تابعی ہیں جن کا یہ قول معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ من رام العلم جملة ذهب عنه جملة انما يطلب العلم على مر الايام والليالي۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم اگر جو بندہ ایک دفعہ سارا کچھ حاصل کر لے گا، ایسے ہی جس طرح اس نے سارا ہی حاصل کر دیا، ایسے سارا ہی چلا بھی جائے گا، اس کے پاس رہے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ایک دن اس نے اتنا کچھ یاد کر لیا، اتنا کچھ پڑھ لیا، ایک دن دوسرے دن کے بعد وہ اتنا جتنا یاد کیا تھا دوسرے وہ سارا کچھ ہی چلا گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا۔ تو کہا کہ انما یطلب العلم علی مر الايام والليالي، علم حاصل کیا جاتا ہے تدریجاً، دن کو بھی رات کو بھی علم حاصل کیا جائے گا اور علم سے جڑا رہے گا، مواصلت بالعلم ہونا چاہیے۔ جب تک علم کے ساتھ مواصلت نہیں ہوگی علم نہیں آئے گا، علم کے ساتھ جڑا رہے گا، صبح بھی علم میں ہے، شام بھی علم میں ہے، اسی طرح علم کے ساتھ۔ اور یہ تدریج یہ ہے کہ تدریج ہم اس کو آہستہ اس کے منہج اس کے طریقے پہ علم کو لے کے چاہیں۔ علم کا یہ نہیں ہے کہ علم پہلے دن آیا اس نے بخاری اٹھا کے بیٹھ گیا کہ آج میں حدیث پڑھنے لگ گیا ہوں، تو یہ یہاں سے علم نہیں حاصل ہونے والا اس کو فوراً ہی کہ پہلے دن آ کے بخاری اٹھا کے بیٹھ جائے، نہیں، طریقہ کار ہے، ترتیب سے لے کے چلنا پڑے گا اس کو، ترتیب سے تدریج سے آہستہ آہستہ لے کے چلے گا، تھوڑا تھوڑا لے کے چلے گا تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو وہ ہمیشہ اس لحاظ سے پہلی بات جو سمجھ آ گئی کہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے تدریجاً۔ ہم اس پر بھی آگے تفصیل سے ذکر کریں گے ایک ایک موضوع کے حوالے سے کہ تدریجاً کیسے کیسے کی جائے گی، ہم اس پر بھی ذکر کریں گے۔ اسی طرح تیسرا اس کے اندر نقطہ جو ہمیں ذہن میں آتا ہے، اچھا اس مسئلے کے اندر دیکھیں ہم نے جو تدریجاً بات کی ہے تو اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، اپنی طرف سے نہیں، میں نے کہا کہ یہ سلف علماء ہمارے سلف جو اس مسئلے اس طرح ہی یعنی علم سیکھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ ربانیین بن جائیں۔ تو ربانیین کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ،
فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ربانی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں صغار علم کے ساتھ قبل کباری، بڑے علم کے سے پہلے۔ مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی چیزوں کو پڑھاتے ہیں، اساسی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ پہلے دن ان کو فتح الباری نہیں کھول کے پڑھانا شروع کر دیں گے، بیٹھ جائیں آج سارا علم آپ کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ صغار علم یعنی اساسی اور بنیادی چیزوں سے لے کر ان کو لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا یہ ہوتے ہیں ربانیین۔ المہم تو اس حوالے سے تیسرا نقطہ ہمارے پاس جو آتا ہے کہ ان یکون مواصلا للعلم، تیسرا یہ ہے کہ جب ہم تدریجاً لے کے چل رہے ہیں تو علم کے ساتھ مواصلت ہونا چاہیے۔ کیا کہ علم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ کیسے علم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ کہ ان تعطی للعلم اغلی ما لدیک، سب سے قیمتی چیز علم کو دو گے تو علم تمہارے پاس آئے گا بھائی، میں نہیں تو علم نہیں آئے گا۔ اعطِ العلم کلک یعطیک بعضک، سب کچھ علم کو دے دو تبھی علم کچھ آپ کو دے گا، وگرنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے، زندگی سب سے قیمتی اس کی قیمت اس کا وقت ہے سب سے زیادہ، تو علم کو دے یہ وقت، اور پھر اپنے اوقات کو تقسیم کرے ان علوم کو سیکھنے کے لیے۔ دیکھیں کچھ اوقات ایسے ہیں جس کے اندر انسان کا ذہن بالکل نشیط ہوتا ہے، بالکل توانا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، یاد کرنے لیے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، یاد کر لیتا ہے اس کے اندر کو، یعنی کوئی مشکل چیز کو آسان کرنا بڑا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چاہے مشکل کیوں نہ ہو پر لیکن آسان کرنا اس وقت اس کو حفظ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور کئی ایسی جگہیں وہ حفظ نہیں کر پائے گا، مثال کے طور سونے کا ٹائم ہو تو وہ حفظ نہیں کر پائے گا، اس وقت دوپہر کا ٹائم ہو حفظ نہیں کر پائے گا کیونکہ ذہن تھکا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ مواصلت العلم کے لیے کیا ہے کہ اپنے علم کو علم کے ساتھ جوڑا رہے اور اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ تین طرح سے اس کو تقسیم کرے، کہتے ہیں الاوقات الجلیلہ۔ الاوقات الجلیلہ سب سے اعلیٰ وقت وہ ہے جس میں انسان کا ذہن دماغ بالکل فریش ہو، توانا ہو، تازہ ہو۔ اس اوقات کے اندر ان چیزوں کو لے کے آئے جس کے اندر زیادہ تر اس کے حفظ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کوئی حفظ کے قرآن کا حفظ کرنا ہے حفظ کرے، اگر کوئی یعنی آپ کسی بھی چیز کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی مشکل چیز ہے جس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان اوقات کے اندر سمجھنے کی اس کو کوشش کریں۔ جو مشکل چیزیں ان کو ان اوقات میں لیں، سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس وقت ذہن فریش ہوتا ہے، سمجھ لیتا ہے انسان۔ نمبر 1۔ دوسرے ہوتے ہیں اوقات متوسطہ، وہ اوقات ہوتے ہیں جس کے اندر انسان جو نا اتنا زیادہ انسان کے ذہن کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ذہن کی تھکاوٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ اس میں کوئی پڑھ سکتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ تفسیر کی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ان اوقات میں رکھیں۔ نمبر 3، وہ اوقات ہیں جس میں انسان کا تھوڑا ذہن تھک جاتا ہے، اور ذہن تھک جاتا ہے، تھکنے کا سے مراد اب زیادہ یعنی بوجھ برداشت نہیں کر رہا، لیکن علم تو حاصل کرنا ہے، تو کہا اس صورت کے اندر پھر تیسرے علم کی کیٹیگری کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو حاصل کریں۔ اب آپ اس وقت حفظ نہیں کر سکتے، اس وقت آپ حدیث اور تفسیر نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ اب وہ تھوڑا لیول نیچے آ گیا ذہن کا اور تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑا اور لے کے آئیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ لے کے آئیں اس وقت کوئی تاریخ پڑھ لیں، کوئی قصہ پڑھ لیں، کوئی ادب کی کتاب پڑھ لیں، کوئی اس طرح کی کتاب پڑھیں گے تو پڑھ لیں گے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ اس وقت میں آپ یہ چیز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں، کوئی تاریخ کی چیز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، وغیرہ باقی چیز میں ذہن تھک جاتا ہے اور نہیں پڑھ پاتا۔ تو ہم اسی پہلے اس نقطے پر رہیں گے، انشاءاللہ ہم اگلا بھی ہماری اسی پر آ رہا ہے کہ ہم منہج طالب علم کے اندر ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ اب ہم آگے جو اگلا ہمارا انشاءاللہ درس آ رہا ہے، اگلے لیکچر کے اندر بتائیں گے کہ جس طرح ہمارے پاس اصل کیا ہے اور فرع کیا ہے، علوم کے اندر اصل کیا چیز ہوتی ہیں جن کو ہم علوم اصلیہ کہتے ہیں، یا علوم دوسری قسم علوم مساعدہ کیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، نکتفی بہذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔